السلام علیکم محترم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ ناظرین، آج مسلم دنیا کے ہم اس ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں جہاں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے جنگ ختم کر دی گئی ہے۔ اس پاک سرزمین کو اسرائیل کی بری نظر لگی اور اسے تباہ و برباد کر دیا گیا۔ یہ ملک جنگ سے پہلے کتنا خوبصورت تھا اور لوگ کیسی خوبصورت زندگی گزار رہے تھے۔ اس جنگ کی وجہ سے کتنے ہمارے مسلمان بہن بھائی شہید ہوئے۔ یہ وہی سرزمین ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے مزارات بھی موجود ہیں، اور اسی سرزمین پر حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنے تھے۔ تو ناظرین، ایسی بہت سی دلچسپ معلومات آج کی ہم اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ فلسطین، جسے آفیشلی طور پر اسٹیٹ آف فلسطین کہا جاتا ہے، یہ مغربی ایشیا کے جنوبی حصے میں موجود ایک خوبصورت عرب ملک ہے جسے اقوام متحدہ کے 193 ملکوں میں سے 145 نے تسلیم کیا ہوا ہے۔ یہ ملک انتہائی خوبصورت اور ہنستے بستے لوگوں کا گھر ہوا کرتا تھا۔ اس ملک کی سرحدیں اسرائیل، اردن اور مصر سے ملتی ہیں۔ اس خوبصورت ملک کو اسرائیل کی نظر لگی اور آج موجودہ وقت میں فلسطین کے 80% رقبے پر اسرائیل کی ناجائز حکومت ہے۔ آج یہ ملک فلسطین کم اور اسرائیل زیادہ لگتا ہے، لیکن آج سے چند روز قبل فلسطین کے شہر غزہ میں لگی ہوئی جنگ کو بند کر دیا گیا، جس کی خوشی پوری امت مسلمہ کو ہے، جہاں فلسطین کی واحد بندرگاہ بھی موجود ہے۔ یہ شہر اتنا خوبصورت اور بڑا تھا جسے اسرائیل نے بمباری کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ یہ شہر غزہ پٹی دارالحکومت یروشلم سے شمال مغرب کی جانب 76.6 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ یہ شہر بالکل سمندر کے سامنے ہے، اسے بحیرہ روم کا ساحل لگتا ہے۔ حماس کے حملے سے پہلے جنگ کے دوران بڑے پیمانے پر لوگوں کی نقل مکانی یہاں سے ہوئی اور لوگ اس شہر کو چھوڑ کر دوسری جگہوں پر جا کر رہائش پذیر ہوئے۔ ناظرین، اس جنگ میں اسرائیل نے فلسطین شہر کے نہتے مسلمانوں کو بے دردی سے مارا، جن کی تعداد 46,707 ہو چکی ہے۔ ان شہید ہونے والے مسلمانوں میں 18,000 کے قریب بچے بھی شامل تھے۔ غزہ کی اگر ہم بیک سائڈ پر دیکھیں تو ایک لمبی دیوار اور فرنٹ سائڈ پر سمندر ہے۔ یہ دیوار پورے غزہ کو کور کرتی ہے۔ اس دیوار کو 1994 میں یہودیوں نے سیکورٹی پرپز کے طور پر قائم کیا تھا اور یہ ایک مکمل پلاننگ تھی۔ آج اگر کسی غزہ کے شہری کو بیت المقدس کی جانب آنا ہو تو ایک لمبے اور سنسان علاقے سے گزر کر آنا پڑتا ہے۔ غزہ کی دیوار کے دوسرے جانب اسرائیل ہے، جہاں ہر چیز کی فراوانی ہے، لیکن غزہ میں قلت پانی اور دوران جنگ کھانے پینے کی تمام اشیاء کی اتنی قلت ہے کہ بے شمار مسلمان بھوک کی وجہ سے اس دنیا فانی کو چھوڑ کر کوچ کر گئے۔ موجودہ وقت میں پورے فلسطین میں ایک خوشی سا سما ہے کیونکہ جنگ کو بند کر دیا گیا ہے، لیکن غزہ کے زیادہ تر گھر ٹوٹ پھوٹ چکے ہیں۔ اسرائیلی فوجیوں کا قبضہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن یہ معاہدہ 40 سے 60 دنوں تک ہے۔ اس معاہدے کے بعد اور اس کے دورانیے میں بہت سے معاہدے اور بھی کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات کے آگے دعا ہے کہ ہمارے تمام فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں پر اپنا خاص رحم فرمائے، آمین ثم آمین۔ فلسطین کی اگر ہم کل آبادی پر نظر ڈالیں تو 54,83,450 لوگ یہاں رہائش پذیر تھے، لیکن ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی مسلمان شہید ہو چکے ہیں۔ اس وجہ سے یہ آبادی اب کم ہو چکی ہے۔ اس مسلم ملک کا کل رقبہ 6,020 مربع کلومیٹر پر محیط ہے۔ اس سرزمین پر 1 کلومیٹر کے اندر 731 لوگ رہائش پذیر ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں یروشلم کی۔ دراصل یہ شہر فلسطین اور اسرائیل دونوں کا دارالحکومت ہے۔ یروشلم دراصل عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ یہ شہر بحیرہ روم اور بحیرہ مردار کے درمیانی سلسلے میں موجود ہے۔ یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ اس شہر کو ابراہیمی مذہب، یہودیت، عیسائیت اور اسلام
سب کے قریب بہت مقدس سمجھا جاتا ہے۔ ریاست فلسطین اور ریاست اسرائیل دونوں ہی اس شہر کو دارالحکومت مانتے ہیں۔ اسرائیل زبردستی ناجائز طریقے سے اس پر قبضہ کر رہا ہے۔ یہ شہر آج کافی حد تک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے، مگر اسرائیل والی سائیڈ مکمل سرکاری دفاتر کے زیر انتظام ہے۔ اس شہر میں مسلمانوں کا قبلہ اول یعنی بیت المقدس بھی موجود ہے، جس پر یہودی قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ مکہ شریف اور مدینہ شریف کے بعد بیت المقدس سب سے عظیم ہے۔ اسی احاطے میں مسجد الاقصی بھی موجود ہے، جو کہ مسجد الاحرام شریف اور مسجد نبوی شریف کے بعد تیسرے نمبر پر بنائی گئی۔ اس شہر کا کل رقبہ 125.156 مربع کلومیٹر ہے اور اس شہر کی کل آبادی 9,81,711 لوگوں پر مشتمل ہے۔ اگر ہم بیت المقدس کے قریب اسلام کے ایک عظیم اور قدیم شہر کی تاریخ دیکھیں تو اس شہر کو بیت اللحم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ وہی سرزمین ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور عیسائیوں کا پہلا گرجا گھر بھی بنا۔ اس شہر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاری مسجد مبارک بھی موجود ہے۔ اسی شہر میں حضرت داؤد علیہ السلام کی ولادت مبارک بھی ہوئی، حتیٰ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت بھی اسی شہر میں ملی تھی۔ یہ شہر قدیم تاریخ سے بھرا پڑا ہے۔ اس شہر کو 1400 BC میں دریافت کیا گیا۔ اس شہر کا کل رقبہ 10.611 مربع کلومیٹر ہے اور اس شہر کی کل آبادی صرف 25,000 لوگوں پر مشتمل ہے۔ ناظرین، اس شہر کو ہاؤس آف میٹ بھی کہا جاتا ہے۔ چلیے اب ہم ایک اور عظیم اور قدیم شہر کی سیر کرتے ہیں، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے مزار مبارک بھی موجود ہیں۔ یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں۔ اس شہر کا نام ہیبرون ہے۔ یہاں ابراہیمی مسجد بھی موجود ہے جو آدھی مسلمانوں کے پاس اور آدھی یہودیوں کے پاس ہے۔ اس شہر کا کل رقبہ 74.102 مربع کلومیٹر ہے اور کل آبادی 20,163 لوگوں پر مشتمل ہے۔ ناظرین، اس سرزمین پر کئی قدیم حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، جن میں یونانی، فارسی، رومی اور صلیبی سر فہرست ہیں۔ اسلام اس خطے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں آیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خطے کو فتح کیا۔ دوران مسلمان حکومت کے 1095 میں صلیبی قابض ہوئے اور جنگ جیت گئے۔ اس جنگ میں اچھی خاصی قتل و غارت بھی ہوئی۔ صلیبی جنگی سلسلہ 1291 تک رہا۔ پھر سلطنت عثمانیہ کے گھوڑے اٹھے، جنہوں نے راستے میں آنے والی ہر غیر مسلم قوت کو نیست و نابود کر دیا۔ 1516 میں عثمانیوں نے اس خطے کو فتح کر لیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کی شکست کے دوران انگریزوں نے اس خطے کو فتح کر کے اپنی حکومت قائم کی۔ دوران برٹش حکومت کے اسرائیلی یہودی فلسطین میں پورے زور و شور سے مہنگی زمین خرید کر داخل ہوئے اور آباد ہونا شروع ہو گئے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جب ہٹلر نے یہودیوں کو ختم کرنا شروع کیا تو بے شمار یہودی فلسطین کی طرف بھاگے، جہاں کے لوگوں نے ان کو پناہ دی، مگر یہ ان کے گھروں پر ہی وقت کے ساتھ ساتھ قابض ہوتے چلے گئے۔ ناظرین، عربوں اور یہودیوں کی لڑائیاں کافی عرصے سے چلتی آ رہی ہیں۔ 1947 میں یہ مسئلہ اقوام متحدہ میں باقاعدہ ایک اجلاس کے تحت رکھا گیا، جس میں فلسطین کو تقسیم کر دیا گیا۔ 15 مئی 1948 کو فلسطین 2 حصوں میں تقسیم ہوا اور اسرائیل باقاعدہ وجود میں آ گیا۔ اس کے بعد بھی عربوں نے بیت المقدس کی کئی جنگیں اسرائیل سے لڑیں، مگر اسرائیل ہمیشہ جیت حاصل کرتا رہا۔ محترم ناظرین، فلسطین کی قومی زبان دیکھی جائے تو عربی ہے۔ موجودہ وقت میں فلسطین میں 3 کرنسیاں چلتی ہیں: ایجپشن پاؤنڈ، اسرائیلی نیو شیکل اور جورڈینین دینار۔ فلسطین کے لوگ انتہائی اچھے اور خوبصورت ہیں۔ یہاں کے لوگ جنگ سے پہلے بالکل ایک عیاش عرب ملک کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ یہاں بھی دنیا کا ہر اچھا اور برا کام ہوتا تھا۔ فلسطین کی عورتیں اور مردوں کی ایک کثیر تعداد دوسرے عرب ملکوں میں شفٹ ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ ہمارے ان فلسطینی بہن بھائیوں پر اپنا خاص رحم فرمائے، آمین۔
जंग से पहले फलस्तीन इंतहाई खूबसूरत था। यहाँ के गली मोहल्ले, पुराने बाजार, लोगों का रहन सहन सब इंतहाई खूबसूरत और शानदार था। यहाँ के लोग भी हरीसा, मजबूस, वर्क ऐनब, कोशोरी ये सब चीजें खाना बहुत पसंद करते हैं। यहाँ भी शादियाँ इंतहाई खूबसूरत और धूमधाम तरीके से की जाती थी। रक्स और सुरूर की खूबसूरत महफिलें होती थीं। यहाँ के लोग पैंट शर्ट पहनना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, चाहे वो औरतें हों या मर्द। लेकिन शादी ब्याहों में ये लोग ट्रेडिशनल कल्चर को ही अपनाते थे। तो मोहतरम नाज़रीन, ये थी आज की हमारी फ़लस्तीन के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ नासिर, खुदा हाफिज़।